میں اپنے کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا دی تو دیور چھت پر جا کر میری قمیض کو الٹا کر دیتا۔ میں کپڑے اتارنے جاتی تو ساس روک لیتی اور کہتی جب دیور نیچے آئے تب جانا۔ دیور نیچے آتا تو میں کپڑے اتارنے اوپر جاتی مگر میرے کپڑوں میں عجیب سی بدبو ہوتی۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب یہی بدبو میرے دیور کے کپڑوں میں بھی ہوتی۔ ایک روز موبائل کا کیمرہ آن کر کے میں نے چھت پر رکھ دیا۔ رات کو موبائل اٹھا کر دیکھا تو دماغ چکرا گیا، دیور تو میری قمیض کے ساتھ۔ ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی سنیں۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میری شادی کو کچھ ہی ماہ گزرے ہیں۔ شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے، لیکن جب سے میرا دیور گھر واپس لوٹا تھا میری زندگی میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ وہ نوکری کے سلسلے میں الگ گھر میں رہتا تھا مگر اب سے ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگا تھا۔ میں اس دن چھت پر کپڑے دھو رہی تھی جب میرا سسر بے چینی سے چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہمارے درمیان کبھی بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کپڑے دھو کر سکھا کر تاروں پر ڈال دیے اور خود نیچے آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں کپڑے اتارنے چھت پر جانے لگی تو میری ساس نے مجھے جانے سے روک دیا اور کہنے لگی بہو ابھی چھت پر مت جاؤ، اپنے دیور جی کو نیچے آنے دو پھر جانا۔ میری ساس کے کہنے پر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں اپنے دیور کی واپسی کی راہ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں چھت پر گئی اور کپڑے اتارنے لگی۔ میں نے جب اپنی نئی قمیض الٹی دیکھی تو حیران ہوئی کیونکہ میں نے سیدھی دھوئی تھی۔ خیر، میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے کپڑے تہہ کرنے لگی۔ مجھے اپنی قمیض سے بہت بری بدبو آنے لگی۔ میں نے دوبارہ دھونے کے لیے رکھ دی اور دیور جی کے کپڑے دینے ان کے کمرے میں آئی۔ وہ میرے پاس سے گزرے تو مجھے ان کے بدن سے آنے والی بدبو ویسے ہی لگی جیسی میری قمیض سے آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر سے گئی کہ میری قمیض سے ہی کیوں دیور جی کے بدن کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں واپس کمرے میں آئی اور باقی گھر کے لوگوں کی خوشبو سونگھنے لگی۔ میری قمیض کے سوا کسی سے بدبو نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال اجاگر ہوا کہ اپنی قمیض کے ساتھ دیور جی نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا۔ میں دوبارہ چھت پر آئی مگر اس کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نیچے دیور جی کے کمرے میں دستک دینے لگی۔ انہوں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور صرف اپنی گردن باہر نکال کر بولے جی بھابھی کیا کام ہے؟ وہ چھت والے کمرے کی چابی آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دیں، مجھے کمرے میں کچھ کام ہے۔ نہیں بھابھی، وہ چابی مجھ سے گم ہو گئی ہے، مل ہی نہیں رہی، اس نے تیز لہجے میں کہا اور کمرے کا دروازہ میرے منہ کو بند کر دیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کے سو کر کہاں گئی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ میں دیور جی کے کمرے میں گئی تھی، مجھے کچھ کام تھا ان سے۔ میں بستر پر بیٹھ کر نرمی سے بولی، اس بیکار انسان سے کوئی بھی کام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام ہو یا خود کیا کرو یا مجھے کہہ دیا کرو اور اس سے دور ہی رہا کرو، خاص کر اسے کمرے میں ہرگز آنے مت دینا، میرے شوہر نے مجھے سخت لہجے میں کہا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اسے کمرے میں آنے سے منع کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ اگر وہ کمرے میں آ جائے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال نہیں سکتی، میں نے کہا۔ اپنی زبان چلا کر، انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور واش روم چلے گئے۔ کچھ دن بعد میں کپڑے دھونے چھت پر گئی۔ چھت کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے میں گئی، کمرے میں دیور جی تھے۔ بھابھی کمرے سے باہر جائیں فوراً، وہ اپنی گود میں موجود چیز کپڑے سے ڈانپتے ہوئے بولا۔ میں بھی باہر آ گئی اور کپڑے دھونے لگی۔ کپڑے سب دھو کر میں نے سیدھے کر کے ڈالے، خاص کر اپنے کپڑے میں نے دھیان سے ڈالے اور سوچا اس کے سوکھتے ہی فوراً اتار لوں گی۔ میں نیچے کچن میں برتن دھونے لگی اور کچھ دیر بعد کپڑے اتارنے جانے لگی مگر میری ساس نے مجھے جانے سے روک دیا اور کہنے لگی بہو میں نے اس دن بھی تمہیں منع کیا تھا جب چھوٹا چھت پر ہو تو چھت پر مت جایا کرو، مگر آپ میری بات پر دھیان نہیں دیتی ہیں۔ سوری امی، مگر میرے کپڑے دو میں پڑے رہنے کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے، اور ویسے بھی میں جب کپڑے دھو رہی تھی دیور جی چھت پر ہی تھے، پھر اب جانے میں اکچاہٹ کیسی؟ میں اپنی ساس کو جواب دیتے ہوئے بولی جتنا کہا ہے اتنا ہی کریں، اسی میں بہتری ہے آپ کی۔ اس بار ان کا لہجہ بہت اکڑا ہوا تھا
بات بگڑے مت، اس لیے میں دیور جی کی واپسی کی راہ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد تیزی سے سیڑھیاں اترے اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ میں جب کپڑے اتارنے گئی تو دیکھا آج پھر قمیض الٹی ہے اور ساتھ بدبو بھی آ رہی تھی۔ میں اب پریشان ہونے کے ساتھ ڈرنے بھی لگی تھی، نہ جانے دیور جی میری قمیض کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کمرے کا دروازہ پھر سے بند تھا۔ دیور جی جھوٹ کہہ رہے تھے کہ تالے کی چابی گم ہو گئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے چابی نہیں دے رہے تھے۔ میں دیور جی کے کپڑے دینے کے بہانے ان کے کمرے میں آئی۔ ان کے کمرے سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ یہ عجیب مسئلہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ ایک بار سوچ اپنی ساس سے یہ مسئلہ بانٹوں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سچ سے واقف ہے کہ ان کا بیٹا میری قمیض کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے، اور اگر شوہر کو بتاتی تو وہ نہ جانے غصے میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اور ویسے بھی ان دونوں کے درمیان تعلقات ویسے بھی خراب تھے، کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ اس لیے اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا، خود اپنی محنت پر۔ اگلے دن میں اپنی پڑوسن کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی، نئے کپڑے خریدنے، کیونکہ پرانے کپڑے مجھے اب پہننے کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس سے آنے والی بدبو مجھے پریشان کرتی تھی۔ دن کے وقت جب میں واپس گھر اپنے کمرے میں لوٹی، اپنے کمرے میں دیور جی کو دیکھ کر میں ڈر سی گئی۔ وہ اپنی الماری میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں بھائی کی شرٹ تلاش کر رہا تھا، مجھے پہن کر کہیں جانا تھا، اس نے کہا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنی الماری کے پاس آئی اور اس کا غور سے جائزہ لینے لگی۔ وہ میری الماری تھی، میرے شوہر کی نہیں۔ اس کا مطلب وہ جھوٹ کہہ رہا تھا۔ میرے سنگھار میں سے بھی چیزیں غائب تھی، میرا میک اپ بھی آدھے سے کم رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے اگلے دن کپڑے دھونے تھے اور میری آدھے سے زیادہ قمیضیں خراب ہو چکی تھی۔ دیور جی پتہ نہیں کون سے ایسے کام کر رہے تھے میرے اور اپنے کپڑوں کے ساتھ۔ میں چھت پر ٹہل کر اسی مسئلے کے حل کے بارے میں سوچ رہی تھی جب مجھے خیال آیا کیوں نہ چھت پر کیمرہ لگا دوں اور چھپ کر دیکھوں آخر دیور جی کرتے کیا ہیں میرے کپڑوں کے ساتھ۔ میں نے فوراً ایک چھوٹا کیمرہ دیوار پر لگا دیا اور کپڑے چھت پر ڈال کر نیچے آ گئی۔ شام کے وقت میں کیمرہ نکال کر نیچے آ گئی اور دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے حواس کھو گئے۔ میرا دیور تو بہت ہی عجیب انسان نکلا تھا۔ میرے نیچے آنے کے بعد وہ چپکے سے میری قمیض اٹھا کر چھت والے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں نے کیمرہ نہیں لگایا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر چھت پر آئی اور کھڑکی سے اندر اپنے دیور کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی قمیض کے ساتھ اتنا برا برتاؤ دیکھ کر میں چونک اٹھی۔ اس نے میری قمیض پہن رکھی تھی، سر پر نہرو دوپٹہ بھی اوڑھ رکھا تھا اور میرا میک اپ بھی کیا تھا۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے وقت ہنس پڑتا تو کبھی رو پڑتا۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی جب میری ساس میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے بیٹے کو لڑکیوں جیسا بننا پسند ہے، کئی ماہ کے علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ رو پڑی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا پریشان مت ہو، مجھے دیور جی کا نفسیاتی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، میرا کزن ماہر نفسیات ہے، آپ دیور جی کو اسے دکھائیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ بہو، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اگر وہ یہ سچ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں پہلے ہی علاج شروع کروا دیتی، مگر سسرال والوں کا بہو پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی دلچسپ ویڈیوز میرے چینل پر دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں۔